دنیا اپنی خوش رنگی اور زوال پذیر ہونے میں بارش کی اس پانی کی بوند کی مانند ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں اور جس کی وجہ سے زمین کے پودے لہلہاتے ہیں۔ اس طرح پودے کے اگنے، سبزے کے اگنے، اس کی نشو و نما پانے اور پھر خشک ہو کر پتوں کے ٹوٹ پھوٹ ہونے اور بالآخر بھس بننے کے بعد جو ہوائیں ان کو چورا چورا کر کے اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے، اس عمل کو انسانی زندگی کی مشاہبت کے بنا پر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ بارش کے برستے ہی زمین سے طرح طرح کے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے نباتات نکل آتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ جب یہ سبزہ اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، پورے عروج پر ہوتا ہے، جسے ہم موسم بہار یعنی اسپرنگ کا سیزن کہتے ہیں، یعنی اس وقت ہر طرف ہریالی چھائی ہوتی ہے اور بہت ہی خوشکن مناظر ہوتے ہیں، گرینری، فلاورز اور ہر طرح کے پھول جو ہیں وہ جوبن پر ہوتے ہیں۔ پھر جلدی اس پر زردی چھانے لگتی ہے اور یہ جو لہلاتا ہوا سبزہ ہے آہستہ آہستہ خشک ہو کر اور مرجھا جاتا ہے۔ مرجھا جانے کے بعد یہ چورا چورا ہو جاتا ہے، بھس کا ڈھیر بن جاتا ہے اور پھر اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور زمین پھر سے چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ سبزے یا کسی فصل کے اگنے، بڑھنے اور خشک ہونے کا یہ جو ٹائم ہے، دورانیہ ہے، یہ کچھ چند ہفتے ہوتا ہے یا چند مہینے ہوتا ہے۔ تو اس کی اصل حقیقت اور کیفیت بس یہی ہے۔ اب اس مثال پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل یہی کیفیت انسانی زندگی کی بھی ہے۔ جس طرح پودوں کی زندگی کا آغاز آسمان سے بارش کے برسنے سے ہوتا ہے، اسی طرح روح کے نزول سے بھی انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسانی روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ جب ایک بچے کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کی تمام صلاحیتیں ہیں جو عروج پر ہوتی ہیں، اسے صلاحیتیں دکھانے اور جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کو مسخر کر لوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اڈھیر عمر کو پہنچتا ہے، جسم اور اس کی صلاحیتیں روز بروز کم ہونے لگتی ہیں، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، چہرے پہ جھڑیاں پڑ جاتی ہیں، موت وارد ہوتی ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لائف سائیکل ہے۔ اس کا جو دورانیہ ہے مختلف افراد کے ساتھ مختلف ہے، کسی کا زیادہ ہے تو کسی کا کم ہے، لیکن انسانی زندگی کے آغاز اور انجام کی بس یہی ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ انسان کو یہ بات کسی بھی وقت نہیں بھولنی چاہیے کہ میں دنیا میں جتنا بھی وقت میں گزار رہا ہوں، یہ وقت میرے لیے امتحان ہے اور جسے ہر انسان اپنے اپنے انداز سے گزار رہا ہے۔ چونکہ ان آیات میں فانی دنیا کی جو مثال ہے بہت واضح ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں۔